السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی اور بڑے ہی پیارے اور میٹھے بھائی آصف بھائی فرام منڈی بہاؤدین پاکستان، آپ نے یہ چند وائسیں بھیجی ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے، فرقے نہ بنانے کے حوالے سے اور فرقے بن جانے کے حوالے سے۔ بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جس چیز کے متعلق بندے کو علم نہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ اہل علم سے پوچھ لے۔ جس چیز کے متعلق علم نہ ہو اہل علم سے سوال کرنا چاہیے۔ ایک بندہ جاہل ہے، اسے نہیں معلوم اس سوال کا جواب کیا بنتا ہے، بریکٹ میں کم علم یا بے علم یا لا علم۔ ایک بندہ جاہل ہے، اسے نہیں معلوم یہ سوال ہے، اب اس سوال کا جواب کیا ہے۔ کتاب میں، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کتاب تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، صحائف ہیں۔ سوال کا جواب کتاب میں کیا ہے؟ اگر ایک بندہ نہیں جانتا یا پلس نہیں مانتا، نہیں جانتا یا نہیں مانتا، تو قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ اہل علم سے پوچھو۔ اہل علم سے پوچھنے پر جہالت دور ہو جائے گی، اہل علم سے پوچھ لینے پر تمہیں سوال کا اور مصیبت کا جواب ملے گا۔ لہٰذا جب جواب آ جائے تو پھر اس جواب کو مان لینا ہوگا۔ اب اگر ایک بندہ ہے بھی جاہل اور اہل علم سے نہیں پوچھتا تو وہ کیا رہے گا؟ جاہل کا جاہل رہے گا۔ اور اگر ایک بندے کے سوال پر اہل علم کا جواب آ جائے کہ یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب، اور اگر وہ پھر بھی کہتا ہے میں نہ مانوں تو وہ پھر اجل ہوگا میرے خیال سے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں قرآن مجید میں اہل علم سے سوال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کیا مطلب؟ اہل علم سے پوچھنے کا بتایا۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 14 ہے، سورۃ النحل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی نبی بھیجے، یعنی وہ بھی آدمی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، لہذا تم اہل ذکر یعنی اہل کتاب، اہل علم سے پوچھ لو۔ اگر تم علم نہیں رکھتے یعنی جاہل ہو تو اہل علم سے پوچھو، واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ۔ یعنی ہم نے ان پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر اور کتابیں دے کر مبعوث فرمایا، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید۔ میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صاد والقرآن ذی الذکر۔ ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ کیا بیان کریں؟ مطلب قرآن مجید بیان کریں، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اہل علم سے کیا کرنا ہے؟ پوچھنا ہے۔ مسئلہ اس آیت میں یہ ہے کہ کفار مکہ کو، کفار عرب کو یہ جو ہے وہ پریشانی تھی، اور ان کا یہ اعتراض تھا کہ نبی ہوتا، پیغمبر ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ تو کہا کہ اس سے پہلے یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے ہاں اللہ نے پیغمبر رسول بھیجے اور تم بھی انہیں پیغمبر رسول مانتے ہو،
ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے علیہم الصلاۃ والسلام، تو وہ سب آدمی تھے، نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ جنات تھے۔ تو اہل علم سے پوچھو۔ اب یہ حکم ہمارے لیے بھی عام ہے، اہل علم سے پوچھنا ہے، اہل علم سے اور اہل کتاب سے پوچھنا ہے۔ ایک کتاب تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، اور ایک کتاب قرآن مجید ہے۔ پچھلی کتابوں کی تعلیمات اور احکامات منسوخ ہو چکے، قرآن مجید موجود ہے، تو آج قرآن والوں سے سوال کا جواب پوچھو۔ سوال ہے فرقہ پرستی، فرقہ واریت اور فرقوں کے حوالے سے۔ اس پر یہ آیا ہے کہ جناب 73 فرقوں کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ الزام ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ قرآن پاک ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور فرقے سب کے سب کافر ہیں، اور یہ فرقوں والی حدیث قرآن سے کیا ٹکراتی ہے۔ اور امیر فیصل نے کہا کہ قرآن پاک نے کہا کہ فرقے نہیں بنانے چاہیے۔ یہ جو بات تھی امیر فیصل کی، یہ پوائنٹ ہے۔ اس سے پہلے جس شخص کے سوالات ہیں کہ قرآن سے مقابلے میں آ رہی ہے، الزام ہے، یہ وہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرقے نہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فرقے نہیں بنیں گے، قرآن نے کہا فرقے مت بناؤ۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ فرقے بنیں گے ہی نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور کیا کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے، قرآن یہ بتا رہا ہے فرقے مت بناؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا کیا مطلب؟ فرقے مت بناؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ قرآن یہ تو نہیں خبر دے رہا کہ فرقے بنیں گے نہیں، تو یہ آیت حدیث سے کہاں ٹکراتی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو میرے بھائی پہلے اہل علم سے پوچھ لیں، بندہ جا کر کسی استاد سے پڑھ لے اور سیکھ لے، تو پھر بات جب بیان ہوگی تو بریکٹ میں پھر چولیاں نہیں ہوں گی۔ نہ ہم ایسے لوگ کسی استاد کے پاس جا کر نہ پڑھتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے کیا حکم دیا ہے؟ حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو، اور حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر نبی علیہ السلام ہے۔ تو حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ ہو، فرقہ واریت میں مت پڑو۔ قرآن منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے، قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ فرقے بنیں گے نہیں۔ اور آگے ان آیات کے اندر پھر لمبی بات چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، یہودیوں کے فرقے، عیسائیوں کے فرقے، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں میں فرقے بنے کہ نہ بنے؟ آج ساری دنیا جانتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسائیوں کے اتنے فرقے ہیں، یہودیوں کے اتنے فرقے موجود ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک نے فرقہ بنانے سے منع کیا۔ قرآن نے یہ خبر نہیں دی کہ فرقے بنیں گے نہیں، قرآن نے تو پہلے فرقے بنانے والوں کے متعلق بتا دیا، ہمیں منع کر دیا فرقہ مت بناؤ، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے خبر دی کہ فرقے بنیں گے۔ قرآن پاک کے منع کرنے کے باوجود حضور نبی کریم علیہ السلام نے خبر دے دی کہ فرقے بنیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن فرقے بنانے سے منع کر رہا ہے، حضور فرقہ بننے کی، فرقے بننے کی خبر دے رہا ہے۔ یہ خلاف کہاں ہے؟ یہ مقابلہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ الزام کہاں ہو رہا ہے؟ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، جاہلانہ باتیں ہیں کہ قرآن پر الزام ہے، قرآن کے حدیث کے مقابلے میں قرآن ہے، اور یہ قرآن حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نے کیا سمجھ لیا ہے قرآن حدیث کو کہ ٹکرے مار رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نطق
بات ہی تب کرتے جب پیارے نبی پر وحی آتی. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، سورۃ النجم پارہ نمبر 27. پہلے جا کر عالم دین کے سامنے بیٹھیں، ان کی خدمت کریں. مثال کے طور پر میں نے کل ایک معمولی مسئلہ جا کر ایک عالم سے پوچھا، اس مسئلے میں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی، میں انہیں جا کر دور کروائی. تو آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ چائے اپنی میرے پاس ماشاءاللہ چنگی 2 گائیں ہیں، خالص گائے کے بہترین دودھ سے بہترین چائے کا تھرماس بنا کر استاد صاحب کو پیش کرنا. حالانکہ معمولی سی الجھن میں نے دور کروائی. تو پہلے جا کر استاد کے پاس پہنچے، حالانکہ وہ مسئلہ میں نے کتابوں سے بہت تلاش کیا، بالآخر استاد کے پاس جانا پڑا اور چٹکی میں مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ جہالت دور ہو جاتی ہے جب ہم عالم کے پاس جائیں، جب ہم کتاب کھولیں. ایویں چولیاں مارنی ہیں تو مارتے رہیں جاہلانہ باتیں، جہالت پر مبنی باتیں. قرآن بتا رہا ہے فرقے مت بناؤ، حضور بتا رہے ہیں فرقے بنیں گے. اب آئیے حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفرقت اليہود على 71 و 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق امتی على 73 فرقة. یہ حدیث بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، فی الحال میں نے ترمذی میں سے پڑھ دی ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2640. علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے. تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرقوں کے متعلق خبر دے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے، 71 فرقے یہودیوں میں بنے یا 72 بنے، اور نصارہ کے اندر بھی اسی طرح. دوسری حدیث میں ہے یہود کے 71، نصارہ کے 72، اور میری امت کے اندر 73 فرقۃ، میری امت کے اندر 73 کہیں گے نا، 73 فرقے بنیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے. اب ہم نے فرقہ نہیں بنانا، قرآن نے منع کیا، پیغمبر نے بتایا کہ فرقے بنیں گے. تو نہ قرآن میں ٹکر نہ حدیث میں ٹکر ہے، نہ قرآن میں ٹکر نہ حدیث میں ٹکر ہے، اس لیے فرقے بنیں گے. اور کیا ہوگا کہ جو کتاب و سنت پر ہوا اس کے اعمال مقبول ہوں گے، باقیوں کے اعمال مردود ہوں گے. یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھ لیں، ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ایک بدبخت اور گمراہ جماعت ہے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہتے ہیں. ہم ببانگے دول یہ بتا رہے ہیں دیوبندی بھی مسلمان ہے، بریلوی بھی مسلمان ہے، اور اہل حدیث سب سے چنگے مسلمان ہیں، اچھی کوالٹی کے. جس کو آپ کہہ لیں 24 کیرٹ کا مسلمان وہ اہل حدیث ہے. صرف نام اہل حدیث نہ ہو، کام بھی قرآن اور حدیث کے ہونے مطابق ہونا ضروری ہے. تو قرآن نے منع کیا فرقے مت بناؤ، حدیث نے خبر دی فرقے بنیں گے. اب اس کے بعد بھی جو آئیں بائیں شائیں کرے گا تو وہ مزید جہالت کا اظہار کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 0092312797 4052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی. چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو فری میں مفت میں آپ کے روم پر آپ کے بیڈ پر اللہ کا قرآن پہنچے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچے.